بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل صاحب آپ کی خدمت میں بہت اہم کوئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ہندوستان ٹائمز کی ایک خبر کے مطابق انڈین حکومت نے طالبان لیڈر ملا برادر سے رابطہ کیا ہے۔ یہ رابطہ اخبار کے دعوے کے مطابق دوحہ میں ہوا، جہاں طالبان کا باقاعدہ آفس قائم ہے۔ اور اس رابطے میں کیا معاملات ہوئے، بھارتی انڈر سیکرٹری مسٹر جوشی نے کن امور پہ گفتگو کی، اور اس گفتگو میں کیا طے پایا، اس کا ایجنڈا کیا تھا، یہ ساری صورتحال ابھی بالکل پردے میں ہے۔ نہ تو طالبان کے جو سپوکس مین ہیں سہیل شاہین، وہ اس پہ کو تبصرہ کر رہے ہیں، نہ انڈیا گورنمنٹ کو تبصرہ کر رہی ہے، اور اس بات کا خدشہ ہندوستان ٹائمز بھی ظاہر کر چکا ہے کہ طالبان انڈیا سے متعلق کوئی اچھے نظریات نہیں رکھتے۔ لیکن یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، وقت سب سے بڑا استاد ہے۔ یہ آدمی کو قوموں کو سبق سکھا دیتا ہے، اور جو قومیں وقت سے اور حالات سے اور صورتحال سے فائدہ نہ اٹھائیں، وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، جن ممالک میں یا جو شخصیات زندگی میں بعض چیزوں کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا کے، اپنی انانیت کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ عملی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی پریکٹیکل لائف میں، انفرادی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، قوموں کی اجتماعی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ جو ممالک تھے یورپ کے، انہوں نے ایک دوسرے کے کتنے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، اور آج دیکھیں ان میں سے کسی ملک نے ایک دوسرے کے خلاف فوج بھی نہیں رکھی۔ یہ مشترکہ انہوں نے یونین بنا کر، اپنی یورپی یونین بنا کے، امریکہ کے مقابلے میں جناب اپنے آپ کو ایک طاقت کی حیثیت سے منوایا، اور بڑی شاندار اکانومی کے ساتھ بڑی ترقی یافتہ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اگر وہ ہماری طرح صرف اسی بات پڑے رہتے ہیں، لو جی 47 سکھاں نے ساڈے آنے مارے سی، سکھاں نے یہ کیتا سی، سکھاں نے وہ کیتا سی، یہ جاننے کے باوجود کہ 47 میں ہم نے بھی سکھوں کے ساتھ یہی کچھ کیا تھا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی کیا ہوگا، کم تو نہیں کیا ہوگا۔ جو تاریخی حقائق، جو یہ سمجھیے کہ غیر جانبدار لوگوں کی تحریریں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہی بس ایک ضد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مجھے یاد ہے حکومت نے یہاں لال قلعے کے باہر، وہ جب اس کا مہاراجا رنجیت سنگھ کا وہ ایک مجسمہ لگایا جس میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، ان لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ یار، یہ پاکستانی کیا قوم ہے؟ ہمارے مسائل کیا ہیں یار؟ ہم سوچتے کیسے ہیں؟ ایک بندے کا مجسمہ گھوڑے پہ لگا ہوا، تو کیا اس نے قبضہ کر لینا ہے وہاں پہ آ کے؟ اور آپ کو پاگل ہے کہ وہاں پہ آ کے جنگ کرے گا آپ کے ساتھ، یا قبضے کرتا پھرے گا؟ کس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ایک لمحے سے اگر انڈیا جیسی حکومت طالبان کے آگے جھک سکتی ہے محض اپنے ملکی مفادات کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انڈیا کیوں لے رہا ہے طالبان کے ساتھ؟ انڈیا جانتا ہے کہ اگلا جو زمانہ آ رہا ہے اس میں معیشت کی مضبوطی کے لیے سب سے جو محفوظ اور جو سب سے مصروف اور سب سے زیادہ پے بر رستہ ہے، وہ ہے سینٹرل ایشیا کا۔ سینٹرل ایشیا میں انڈیا کیسے جائے گا جی؟ افغانستان سے گزرنا پڑے گا نا اسے، تو کیسے جائے گا؟ اچھا، یہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جی انڈیا کا تو بارڈر نہیں لگتا نا ان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، تو وہ افغانستان کیسے پہنچے گا؟ بھائی چاہ بہار کے ذریعے انڈیا نے چاہ بہار بنا کر دیا ایران کو، اور جب بنا کر دیا تھا تو کچھ شرائط طے کی تھی، جن میں پہلی شرط یہ تھی کہ ہم یہاں سے اپنا سینٹرل ایشیا کا جو راستہ ہے وہ کریں گے۔ یہ تو اس کی قسمت خراب ہے، چین نے آ کے تو $40 بلین دے کے ایران کو $40 بلین کی امداد ان کے پھٹے چکوا دیے، اور غلطی ان سے یہ ہوئی کہ امریکہ کی چمچہ گیری نے، انہوں نے ڈر کے مارے جو ایران سے تھوڑا بہت تیل لیتے تھے وہ بھی خریدنا بند کر دیا، ایران کا اعتماد بھی کھو دیا۔ نہیں تو ان کے لیے تو ایران بہت بڑا بیس تھا۔ یہ کلبھوشن اینڈ کمپنی اور دوسرے جو یہ دہشت گردیاں تھیں ساری وہیں سے ہو رہی تھی۔ اب بھی آج بھی گو کہ اب ظاہر ہے وہ
ایرانی حکومت تو اس کی سرپرستی نہیں کر رہی ہوگی، لیکن جتنی یہ ہمارا جو تربت اور یہ اوپر کے جو علاقے ہیں بلوچستان کے، ان میں جو یہ جو بلوچ نوجوان دہشت گردی کر رہے ہیں، تو یہ ان کے سارے وہاں پہ سلیپنگ سیل الائیو ہو رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ جو بلوچستان سے آ رہے ہیں وہ بھی راستہ ہے نا، وہ تو الگ راستہ ہے، وہ تو اور ہے، وہ تو چمن کا راستہ ہے. تو یہ ہے کہ ڈپلومیسی اسی کا نام ہے کہ آپ کا وقت کے ساتھ اپنی پالیسی ترتیب دینی پڑتی ہے، اور کسی وقت بھی بہت بڑا شفٹ آ سکتا ہے آپ کی پالیسی میں، بہت بڑے چیلنجز آ سکتے ہیں. یہ آئے، لیکن طالبان انہوں نے انڈین نے ایک منٹ کے لیے وہ شرم محسوس نہیں کی. یا تو وہ لگائے رکھتے تھے اشرف غنی، اور جو انہوں نے اس کے ساتھ مل کر کیا ہے، جس طرح کے طالبان کے متعلق نظریات رکھتے تھے، جس طرح کے بیانات دیتے تھے، ایک لمحہ نہیں لگا، سارا کچھ ختم ہو گیا. یہ جو انڈین انڈر سیکرٹری ہے نا، جو مسٹر جوشی جو ہے، یہ بڑا ایکٹیو آدمی ہے. اس وقت یہ بندہ بڑی تیزی کے ساتھ ایران اور افغانستان میں جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، اور ادھر سے یہ ادھر دبئی اور سعودی عرب کے ساتھ اس نے معاملہ سیٹ کیے ہوئے ہیں. یعنی یہ، اور میں حیران کن بات یہ ہے، ایک سوال کیا گیا کہ جی ایران کا یہ اس کا طالبان اور اس کا رابطہ، طالبان اور انڈیا کا رابطہ آپس میں کس نے، یعنی کس نے یہ جو ان کی گفتگو بھی ہوئی ہے، جو بھی بات چیت ان کی ہوئی ہوگی، یہ کس نے ترتیب دی اس کا، یعنی درمیان جو رابطہ کار ہے وہ کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ امریکہ. جی ہاں صاحب، یہ دنیا جو ہے یہ اس وقت بڑی خطرناک، اس وقت آپ کو ایک ایک لمحہ اپنے دماغ کو حاضر رکھ کے زندگی گزار رہی ہیں. ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اپنی قیمت وصول کرتا ہے. دیکھیے امریکہ طالبان کے مذاکرات انڈیا کے ساتھ کروا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ امریکہ جو یہ چاہتا تھا کہ جیسے میں نکلوں انڈین فوجیاں آئے اور اس کی اشرف غنی کی حکومت کو وہ سپورٹ کرے، اس کو قائم رکھے اور میرے مفادات کی نگرانی کرے، یعنی وہ تھانے دار بن کے اس کو وہاں بٹھانا چاہتے تھے. آج وہ طالبان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی، آپ ان کے ساتھ تعلقات یا آپ کے ساتھ صحیح کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، تجارتی راستہ آپ انہیں دیں گے، یہ کریں گے، اس سے یہ ہوگا، ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کو وہ دیں گے، جناب ہم آپ کی فلاں جگہ یہ مدد کر سکتے ہیں، فلاں جگہ. ظاہر سارے آپشنز رکھے ہوں گے انہوں نے آگے، اور طالبان کو بھی اب بڑی سمجھ آ گئی ہے، ان کو بھی دوست دشمن کی خوب پہچان ہو گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اس دنیا میں نہ کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے، نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرائورٹیز بدلتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ معاملات اور سے اور ہو جاتے ہیں، اور کہاں سے کہاں باتیں نکل جاتی ہیں. جس قوم نے اس بات کو سمجھ لیا، یاد رکھیے، وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں نکل گئی، ورنہ تو پھر بابا یہ سب کہانیاں ہیں. ناظرین کرام، طالبان کا انڈیا کے ساتھ رابطہ ہونا پاکستان کے لیے خطرے کا گھنٹہ بج گیا ہے، بہت زبردست. دیکھیے وہ بڑے چلاک ہوشیار لوگ ہیں، وہ چانکیائی سیاست کرتے ہیں. وہ تو لیٹ جائیں گے بابا، طالبانوں کہیں گے دن ہے، رات کہیں گے جی رات ہے. اور ہم اگر اپنے احسانات ہی جتاتے رہے اور ہم نے وقت کی چال کو نہ سمجھا، جو شطرنج بچھی ہوئی ہے سیاست کی، اس کے جو مورے آگے پیچھے سرک رہے ہیں، ان پہ نظر نہ رکھی، تو دنیا کے دروازے ہم پر بند ہو جائیں گے. اب پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. میں یہ سوچ رہا تھا پچھلے دنوں کہ پاکستان اچانک اشرف غنی حکومت اتنا مہربان کیوں ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہمیں حالانکہ امراللہ جو بکواس کرتا ہے، جس طرح کی زبان بولتا ہے، یہ وہ جو دوسرا بیوقوف ہے جس طرح کی زبان بولتا ہے، جس کو باقاعدہ ڈانٹا بھی ہے ہمارے وزیر خارجہ نے، اس کے باوجود پاکستان کیوں اشرف غنی حکومت کو رفٹ کرا رہا ہے. تو آپ مجھے سمجھ آئیے، ہر اچھا کھلاڑی ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ہر وقت آپشنز ہوں،
اور ان آپشنز میں ایک ایسا ترپ کا پتہ اس کے پاس ہو کہ جب سب چالیاں ناکام ہو جائیں تو وہ ترپ پھینک کے ساری بازی پلٹ دے. یہ ہوتی ہے ڈپلومیسی. اب پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے یہ گیم کھیلنی ہے. گیم اٹس گیم. پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے یہ جذباتیت سے باہر نکل کے معاملات کو غور کرنا پڑے گا. یاد رکھیے طالبان ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ہمارے مجاہد بھائی ہیں, ہمارا دل و جان سے ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن یہ گارنٹی دوسری طرف سے کوئی لے سکتا ہے؟ واللہ عالم بالصواب. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں. سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.